قطر جا رہے ہیں, یہ یو اے ای ٹرکی آ رہے ہیں. تو پاکستان تنہا الگ تھلگ کیا کرے گا؟ شہباز شریف چھلیاں بیچے گا, ریوڑیاں بیچے گا. ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا. اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے, کوئی ممبرشپ نہیں. بے تحاشا مہنگائی کا جو عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ملکی معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے کہ جی اس میں انڈیا ہے, تو یہ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی فورم ایسا ملے گا ہی نہیں جس میں انڈیا نہیں ہوگا. ویسے صاحب, کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے؟ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بہت ایک کشیدہ اور کروشل قسم کے سٹیج سے گزر رہا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی پروڈکشن کو واپس کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان 2024 میں سوورن ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. اب تک تو کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جہاں پاکستان اس طریقے سے بالکل الگ تھلگ, بلکہ دیوار سے لگانا جس کو کہتے ہیں. یعنی یار بکواس کی آپ انتہا دیکھیے. معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. روشنیوں کا شہر کی راچی, واسطیں آ رہی ہیں, 20 اپلیکیشنز آ گئی ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں. نمسکار دوستو, بہت سواگت. دوستو, اس سال 15واں برکس سمیلن اگست کے انت میں دکشن افریقہ کے ڈربن میں ہوگا. ایک رپورٹ کے مطابق برکس شکر سمیلن سے پہلے دنیا کے 19 دیشوں نے سدسیتا کے لیے آویدن کیا تھا. افریقہ کے راجدوت انل سکلان نے ایک انٹرویو میں اس کی جانکاری دی. اس سے پہلے برکس دیشوں برازیل, روس, بھارت, چین, دکشن افریقہ کا 14واں شکر سمیلن دوستو پچھلے سال جون میں بیجنگ میں تھا, جو ڈیجیٹل مادھیم سے آیوجت کیا تھا. پاکستانی میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ برکس میں 19 دیش شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن اس فورم میں ہمارا نام دور دور تک نہیں ہے. کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا. اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے, کوئی ممبرشپ نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں, ایسے ہی لگ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایس سی او ہے, وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ڈیفنس منسٹر کی, اور ڈیفنس منسٹر کی میٹنگ میں سر جو چائنا ہے, گلوان کے بعد پہلی مرتبہ ان کے ڈیفنس منسٹر پہنچے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور اس کے علاوہ ایران کے ڈیفنس منسٹر بھی وہاں پر, لیکن ہمارے ڈیفنس منسٹر وہاں پر بھی نہیں ہے. تو ویسے صاحب, کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے؟ یہ جو ایشو ہے جی, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, کیونکہ آپ کو بار بار ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کسی طرح کی کمیونیکیشن کا چینل کھولنے کے لیے, جس میں کہ اس سے پہلے گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے اور بعد میں کانفرنسز ہوتی رہی, اور اس میں آپ محض اس لیے شریک نہیں ہونا چاہتے کہ جی اس میں انڈیا ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی فورم ایسا ملے گا ہی نہیں جس میں انڈیا نہیں ہوگا. اب اس میں جس طرح آپ نے پہلا سوال اٹھایا تھا برکس کا, برکس بھی ایک فورم ہے جیسا کہ لوگ جانتے ہیں, جس میں برازیل, رشیا, چائنا, یہ ملا کے تو ایک بہت بڑا فورم بنتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ بھی اس میں ہے, اور یہ ایک انتہائی پاورفل قسم کا فورم اس لیے ہے کہ یہ جو پہلی جو موسٹ ڈیولپ دنیا ہے, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو بہت زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز رکھنے والے جو ملک ہیں, اور فیوچر کی جو پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ چینج کرنے والے جو ملک ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. وہ اپنی آبادی, اپنی پروڈکشن, اپنا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, ان چیزوں کے حوالے سے کنسیڈر ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک امپارٹنٹ فورم ہے, اور اس میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ درخواستیں آ رہی ہیں, 20 اپلیکیشنز آ گئی ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اب اس پہ جو ہے, ایک تو اس کا جواز سیدھا سیدھا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی جس طرح کی جو ہے انسپیکیبل قسم کی سچویشن کا شکار ہے, اور جو ملک جو ہے وہ بینکرپسی اور ڈیفالٹ کے درمیان گھوم رہا ہے, اور جو محض اپنے ڈیٹس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے ڈے بائی ڈے, ظاہر ہے وہ اس طرح کے کسی فورم سے کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ جی آپ ہمیں اس کا حصہ بنائیں, چونکہ اس کے لیے میرٹس ہوتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے,
آپ کے इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, आइंदा 5 साल में आपकी जो है वो क्या प्रिडिक्शंस हैं कि आपकी इकोनॉमी का साइज, आप क्या चीज़ें पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन सब मामलों में पहली बात यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जिसको आप लीडरशिप कहते हैं वो अफराद के मुख्तलिफ गिरोह हैं जो आपस में दस्तो गरेबां हैं। आपके सामने जो है वो कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मिलके दूसरे को लड़ रहा है, कभी दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के किसी हिस्से के साथ मिलके तीसरे को लड़ रहा है। तो वहां पे तो एक अनार्की और एक कयास की सिचुएशन है जिसमें किसी को पता ही नहीं। मोस्ट ऑफ द लीडरशिप से पूछें कि ब्रिक्स क्या है, उनको नहीं पता। उनसे ये पूछें कि ये दूसरे को गिराना कैसे है, या इसके जो सीक्रेट 3 राज हैं, मसलन इसकी बेगम के रिश्तेदार कौन कौन से हैं, या उन रिश्तेदारों के आगे ताल्लुक वास्ते वाले कौन कौन से, इन चीज़ों की आप मालूमात है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के पास। दे डोंट नो व्हाट इज ब्रिक्स, और ना उनको उसमें दिलचस्पी है। और इस मुल्क को वो इस तरह डील कर रहे हैं जैसे वो इसके हाथ धो बैठे हैं, और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि अगले साल ये मुल्क होगा या नहीं होगा। चूंकि उनकी मनसूबाबंदी आप देखें तो उसमें कहीं भी 6 महीने से ज्यादा की मनसूबाबंदी है ही नहीं। कोई प्रिंट आप मुझे दिखा दें कि जी ये मनसूबा किसी पॉलिटिशियन ने पेश किया जिसमें आइंदा 5 साल की कोई बात होगी या आइंदा 3 साल की कोई बात होगी। 6 महीने से ज्यादा का फार्मूला ना देने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि 6 महीने के बाद पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम किस लिए अपना दिमाग जो है वो खराब करें। इस वक्त बेतहाशा महंगाई का जो आवाम को सामना करना पड़ रहा है और मुल्की मईशत दिवालिया होने के धाने पर खड़ी हुई है। इन्हीं तमाम मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है साबिक चेयरमैन FBR माहिर मईशत शब्बर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शब्बर जैदी साहब, ये आप भी सुन रहे होंगे, अब इतनी महंगाई जो हो गई है, मौजूदा हुकूमत, ये जो दौरे हुकूमत है इनका, ये तो बड़ा महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे। तो अब ये जो अदादो शुमार सबके सामने है, वाज़ेह हो गया ना कि मईशत इनसे नहीं संभल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहिबा, बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान की माशी पोजीशन को देखें तो जो पिछला 1 साल गुजरा है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए शायद बदतरीन दौर है। इससे ज़्यादा खराबी पाकिस्तान में 1 साल के अंदर कभी पास्ट में नहीं आई। इसकी वजूहात पे हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, मगर जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ग्रेजुअल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तज़ल्ज़ुली की तरफ जा रहा है।